حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے بچہ کیسے ہوا؟ ایک دفعہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے حد خوبصورت نوجوان شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا اور منت حنہ بنت کازوز بن قبیل نہایت برگزیدہ خاتون تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سمیت ہر طرح کی آسائش سے نوازا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ ان کے شوہر عمران بن ہاشم بھی عابد و زاہد متقی و پرہیزگار شخص تھے، جن کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ گرمیوں کی ایک سپہر کا ذکر ہے، بی بی حنہ اپنے گھر کے صحن میں درختوں کے نیچے آرام کر رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر درخت کی ایک ٹہنی پر پڑی، جہاں ایک چڑیا اپنے معصوم بچے کو دانہ کھلانے میں مصروف تھی۔ بچے سے ماں کی بے لوث محبت، اس کے منظر نے حنہ کی ماں بننے کی خواہش کو دوبارہ جگا دیا۔ بے اختیار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا گو ہوئیں، اے پروردگار، اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی دعا قبول فرمائی اور بی بی حنہ کا حمل ٹھہر گیا۔ اس خوشخبری کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مان لی، جس کا ذکر قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ ترجمہ: جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نذر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے تو وہ لڑکی جنی ہے اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں لڑکی پیدا ہونے پر بی بی حنہ کو یہ احساس ضرور ہوا کہ میں نے جو منت مانی تھی وہ تو پوری نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ ایک لڑکی کس طرح بیت المقدس کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کیا ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ حضرت حنہ علیہ السلام نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں اس کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ یہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی۔ مضمون میں عمران سے مراد مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ والدہ حنہ وصیت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئیں۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کے سب سے بڑے امام مریم علیہ السلام کے والد عمران تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ گو کہ اس وقت مسجد کے مکمل انتظامات حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن سب سے بڑے امام کی بیٹی ہونے کے ناطے اماموں میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل اسے بنایا جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس امانت کی پرورش و تربیت کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مریم علیہ السلام کی خالہ عیشہ کے شوہر بھی تھے، بیت المقدس کے معزز امام اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے نام پیش کیا۔ مگر جب سب اماموں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو باہمی کشمکش کے اندیشے کے پیش نظر آپس میں یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے۔ بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ اماموں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں تائید غیبی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس طرح یہ سعید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں جہان عالم کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرما کر
ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا۔ قرآن کریم کی 19ویں صورت آپ کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری صورت سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ مریم کا ذکر 4 صورتوں میں 11 بار آیا ہے، یعنی باقاعدہ نام کے ساتھ کل 11 مرتبہ ذکر آیا ہے، جبکہ ابن مریم علیہ السلام کے طور پر 23 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی تھیں، انبیاء علیہم السلام کے خاندان سے تعلق تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ آپ کے والد حضرت عمران کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عابد و زاہد افراد میں ہوتا تھا۔ مفسرین و ائمہ کرام نے آپ کو بہت سے ناموں سے یاد کیا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: مادر عیسیٰ علیہ السلام، صائمہ، راقبہ، ساجدہ، صدیقہ، طاہرہ، پاک بی بی وغیرہ۔ آپ ہر وقت ہر لمحہ عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی 4 بہترین خواتین میں سے ایک قرار دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے فضائل و مناقب کی تائید خود قرآن کریم نے بھی فرمائی، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا اور سارے جہانوں کی عورتوں میں سے تمہارا انتخاب کر لیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے معصوم مریم علیہ السلام کو گود میں لیا، ہیکل سے متصل اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بچی کو اپنی اہلیہ عیشا کی گود میں دے دیا۔ خالہ نے نہایت ناز و نعم کے ساتھ بچی کی پرورش کے فرائض سر انجام دیے۔ بعض روایات کے مطابق ایک انا کو خادمہ رکھ کر دودھ پلوایا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دودھ پینے کی حاجت ہی نہ ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب کچھ سمجھدار ہوئیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بحکم خداوندی انہیں مسجد سے متصل ایک عمدہ مکان میں رکھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کبھی کہیں باہر جاتے تو اس دروازے کو قفل لگا کر جاتے، پھر آ کر کھولتے، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں کھانے پینے کی عمدہ چیزیں اور بغیر موسم کے تازہ ترین پھل دیکھ کر حیران رہ جاتے اور پوچھتے، اے مریم، یہ لوازمات تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ جواب دیتی، میرا اللہ میرے لیے بھیجتا ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت 37 میں ہے۔ اس موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا فرمائی۔ حالانکہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ضعیف العمر تھے، لیکن انہیں قدرت الہی پر کامل یقین تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا اور انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹی کی بشارت۔ ایک روز بی بی مریم علیہ السلام گھر کے اندر مشرق کی جانب ایک گوشے میں تشریف لے گئیں۔ ان کا مشرقی گوشے میں جانا کسی غرض کے لیے تھا۔ اس میں مختلف احتمالات اور اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ غسل کے لیے اس گوشے میں گئی تھی، جبکہ بعض کے مطابق انہوں نے حسب عادت عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے محراب کی مشرقی جانب کسی گوشے کو اختیار کیا تھا۔ علامہ قرطبی نے اس دوسرے احتمال کو احسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے اپنا قبلہ مشرق کی جانب بنایا اور اس جانب کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سورہ مریم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں ان کے پاس پہنچے، جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوشنما صورتوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام گوشہ تنہائی میں اچانک ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوف زدہ ہو گئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں، مگر پھر فرشتے کے چہرے پر تقوی و طہارت کے انوار کھلتے دیکھ کر صرف یہی کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تیرے دل میں خدا کا ذرا سا بھی ڈر ہوگا تو میرے پاس سے چلا جائے گا اور مجھ سے کوئی تعرض نہ کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے مریم، آپ گھبرائیں مت،
میری نسبت کوئی خیال آپ کے دل میں آیا ہے تو نکال دیں۔ میں آپ علیہ السلام کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خالق کائنات کی طرف سے آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بیٹی کی بشارت دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ یقین تو ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہی ہے، مگر انہیں تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر ہی نہیں تو پھر اسے پاکیزہ اولاد کیوں کر مل پائے گی۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ ہی روز بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرات کی جانب چلی گئیں۔ شاید یہ وہی جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ اسی دوران درد زا کی تکلیف شروع ہو گئی تو قریب ہی واقع ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لیا۔ ایک طرف شدید درد، تکلیف، تنہائی و بے کسی، سامان ضرورت کا فقدان، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک پاک باز عفیفہ کو آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا۔ حتیٰ کہ اس قرب و اضطراب کے غلبے میں زبان سے نکلا، اے کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام نشان نہ رہتا اور کسی کے بھولے سے بھی یاد نہ آتی۔ وہ مقام جہاں حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے نیچے تشریف رکھتی تھی قدرے بلند تھا۔ اسی وقت فرشتے کی آواز سنائی دی کہ غمگین و پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کرو۔ نیچے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چشمہ و نہر جاری کر دیے ہیں تاکہ پانی پیو، اور ذرا اس کھجور کو تو ہلاؤ، پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہیں، انہیں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو اور آگے کا غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سب مشکلات دور کرنے والا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔ ان کے دین میں نہ بولنے کا روزہ رکھنا بھی جائز تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ میرا رب مجھے ضرور بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ آغوش مادر میں کلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ولادت کی 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو دیکھ کر تعجب میں آ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں؟ روایت میں ہے کہ جب خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو آپ دودھ پی رہے تھے۔ دودھ چھوڑ کر والدہ کی جانب دیکھا، پھر خاندان کے لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبد اللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان کے اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ ان دونوں کی بے حد عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔